میں نے ایک تو جیسے کہ ڈسیبلٹی کوٹا کے اوپر پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ کی گورنمنٹ امپلائی ہونے کی حیثیت سے اور ڈسیبلٹی کوٹا پہ گورنمنٹ ریزیڈنس کے الاٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا، تو پلیز مجھے اس کے لیے ایک تو اپروول دے دیں اور مجھے گورنمنٹ ریزیڈنس دے دیں تاکہ ہماری پرابلمس کچھ حد تک سالو ہو سکے. سیلری میں مطلب اس وقت صرف اونلی ارننگ ہینڈ ہوں. میری سیلری میں اور میرے ہسبینڈ کی پینشن میں اتنا گزارا نہیں ہو پا رہا کہ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کنٹینیو کر رکھ سکیں، اپنے باقی ساری جو رینٹس پے کر سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان خان یوسف زئی. اس وقت میرے ساتھ آپ میرا کب میں ایک میاں بیوی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے، یعنی اپنے بچوں کا جو آنے والا مستقبل ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی ان پر لگا دی. کیا کہ انہوں نے ایک لینڈ کو خریدا. ان کا یہی گمان تھا کہ اس کو خریدنے کے بعد بچوں کی زندگی کے لیے کوئی اثاثہ بن جائے گا، لیکن ہمارا پاکستان افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ نوسر بازوں کی اماجگاہ بن گیا ہے. ادھر کثرت سے نوسر باز پائے جاتے ہیں، تو ان کا بھی ایک سامنا ہوا کسی نوسر باز سے. ہوا کیا، میرے ساتھ یہ فیملی موجود ہے، ہم ایک کہانی ان کی آپ کے سامنے رکھیں گے انہی کی زبانی. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ملک قمر رضا خان. ملک صاحب، کیا وقوع ہوا آپ کے ساتھ؟ کیا فراڈ کیا اس شخص نے؟ میں 2022 میں ریٹائر ہوا تھا جولائی میں. تو کچھ کون سے ڈپارٹمنٹ سے آپ؟ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے. اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. تو میرے پاس کوئی گریجویٹی کی رقم تھی، کچھ میری مسز نے اپنا گولڈ وغیرہ سیل آؤٹ کیا، اور وہ ہم نے ایک سودا کیا ہے 1 کنال پلاٹ کا. 1 کنال پلاٹ کا آپ نے سودا کیا جس کے اوپر آپ نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دی تھی. اور جتنا بھی آپ کو ریفر کس نے کیا تھا؟ کس شخصیت نے آپ کو کہا تھا کہ یہ پلاٹ بک رہا ہے آپ لے لیں؟ آپ کو نشانہ کس نے بنایا؟ آپ کے اوپر جال کس نے بچھایا؟ وہ تو ہم ڈیلر کے تھرو ہی لیا تھا. یعنی کہ ڈیلر ان کا جو ہے نا پہلا نشانہ تھا، ڈیلر نے آپ کو نشانہ بنایا، جال بچھایا اس نے؟ نہیں، ڈیلر نہیں تھا. ہم ایز سچ ڈیلر کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ، ڈیلر کو بھی نہیں پتا. ہاں. ہم نے وہ پلاٹ لیا جس کی ایک بیسمنٹ بنی ہوئی ہے، اور ہم نے 2 کروڑ 35 لاکھ میں وہ سودا کیا. آپ نے لینے سے پہلے اسے آپ نے ڈیل ڈن کی کہ ہم اتنے میں جو ہے یہ پلاٹ خریدنے لگے؟ جی، ایگریمنٹ میرے پاس ہے، ان ریٹن پروف ہے. اس کے علاوہ جو پیمنٹ میں نے کی ہے 2 کروڑ 5 لاکھ اسے، وہ ہم اس کے بھی پروف میرے پاس موجود ہے. آپ سٹارٹ سے بتائیں ہوا کیا جب آپ نے 2 کروڑ 35 لاکھ کے اس سے آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، آپ اسے پلاٹ لینے لگے، تو آگے کا سارا پروسیس پہ جائیں، پروسیجر کیا چلا آگے؟ پروسیجر یہ تھا کہ ہماری ڈن ہوئی تھی کہ ایڈوانس پہلے دیا گیا 20 لاکھ، پھر اسے 1 کروڑ، یعنی کہ آپ نے بیانہ دیا انہیں؟ بیانہ دیا، اور پھر 1 کروڑ 1 مہینے کے بعد دینا تھا، وہ دے دیا. بیانہ کتنا دیا آپ نے؟ بیانہ تو 20 لاکھ دیا نا. 20 لاکھ روپے بیانہ آپ نے دے دیے؟ 20 لاکھ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اسے 1 کروڑ کی کمٹمنٹ کی، ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مہینے بعد دے دیں گے، وہ بھی دے دیا. اس کے بعد پیمنٹ کرنی تھی 4 منتھ، آفٹر 4 منتھ. یعنی کہ آپ پہلے آپ نے دیا 20 لاکھ روپیہ بیانہ دیا، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 1 مہینے بعد آپ انہیں 1 کروڑ روپیہ دیں گے، اور پھر باقی جو پیمنٹ ہے وہ 4 مہینے بعد دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ کو پوزیشن بھی مل جائے گی؟ ہاں، پھر پوزیشن بھی دے گا اور ساتھ ٹرانسفر بھی کرے گا. ہوا کیا پھر جب آپ نے 1 مہینے بعد 1 کروڑ دیا، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے آپ دے چکے تھے؟ ہاں. پھر یہ اس نے وہ بروکر کے آگے بھی اور ہمارے آگے بھی اس کے میاں بیوی گھر کے چکر لگاتے رہی اور بڑے روتے رہے، اللہ رسول اور قرآن کے واسطے اس نے دیے کہ میرے بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی بھی شادی کرنی ہے، اگر آپ نے پیمنٹ نہ دی تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور ہم بڑے کرائسس میں جا رہے ہیں. ملک صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا آپ کو؟ ہاں، چلنا چاہیے تھا، لیکن بس ہم نے تو نیکی کی کہ چلے کوئی بات. یہ نوسر باز جو ہے نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں مر جاؤں گا. یہ ان کی طریقہ واردات ہوگی جس کا نشانہ بن. ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا نا کہ یہ بندہ بے ایمان ہے. شکل سے اس نے بڑی داڑھی دوڑی رکھی ہوئی اور کہتا تھا میں نے عمرے وغیرہ یہ کیا ہوا ہے. اچھا، پھر جب اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کروانی، اپنی بیٹی کی رشتے ٹوٹ جائیں گے، پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ہو گیا، ہم نے پھر پیمنٹ اسے 1 کروڑ 20 لاکھ ڈن تھا، ہم نے اسے 85 لاکھ اور دے دیا. 85 لاکھ یہ کتنے عرصے دورانیے میں دیا؟ یہ ہم نے دے دیا تھا کچھ دوسرے مہینے میں دے دیا تھا کوئی 30 لاکھ.
20 लाख रुपए पहले बयाना दिए, हम्म, फिर 1 महीने बाद आपने 1 करोड़ रुपए दिए, 1 और करोड़। फिर आपने 1 महीने बाद 30 लाख दिया, और उसके बाद फिर हम साथ साथ देते रहे इसे, ठीक है, 4 मंथ कंप्लीट होने से तो पहले। उसका आप प्रूफ रख रहे थे अपने पास, आपके पास ऑर्डर सारे? है, बैंक के पे ऑर्डर है सारे। सही सही। अब हमारा केस जो है ना, नहीं, पे ऑर्डर तो आपके पास है, जो आप इस शख्सियत को दे रहे थे, इस नौसरवाज को, वो आपके पास पड़ा हुआ है? हाँ उसके सिग्नेचर हैं, ठीक है, हाँ, और सिग्नेचर्स हैं उसके। अच्छा, हाँ, फिर क्या होता है? फिर वो ये होता है, बस जब हमने से कहा कि अब 30 लाख रह गया तुम्हारा, तो ट्रांसफ़र करो और साथ हमें पोजेसन दो। पोजेशन दो, तो कब्जा इसकी करो। नीयत ख़राब होगी, नहीं अब मुझे 30 लाख भी दे दे, मैंने घर बनाना है। इसे हमारे पैसों से एक प्लॉट भी लिया फिर उसमें, और उसी पे ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया फार्मा नाइट हाउसिंग सोसाइटी में। 13D हमारा अच्छा, ये प्लॉट का नंबर है, और वो भी हमारे पैसों से इसने स्ट्रक्चर खड़ा किया। आपके पैसों से एक प्लॉट लिया, आपकी ही पैसों से इसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। हाँ, कंस्ट्रक्शन हुई। फिर हमने 30 लाख रोक लिया, हमने कहा पहले ट्रांसफ़र करो और पोजेसन दो। बहरहाल ये बंदा बेईमान हो गया, इसे डीलर को भी बड़ा स्नब किया, हमें भी की कि पेमेंट दे दें और फिर ट्रांसफ़र कर दें। मैंने कहा नहीं, अब ये जिस डीलर से आपने इसके थ्रू डील की, आप उसके पास नहीं गए कि आप देखें? गया हूँ मैं, वो क्या भी कहता है वो डीलर, क्या कहता है? डीलर तो हमारी सपोर्ट कर रहा है, एविडेंस भी उसकी हो गई है। इसका भी जो डीलर था ना, वो भी आ गया, इसने उसकी भी कमीशन नहीं दी। अच्छा, हाँ, और हमारा डीलर तो इसके अगेंस्ट ही है, उसने एविडेंस, सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, और अवान अदल लाहौर में। तो अब मैंने वो नहीं, अब कहता क्या है वो, कहता क्या है, उसका नाम क्या है जिससे आप प्लॉट लिए? देता नहीं, ऐसे एक हिडन केस हमारे पे कर दिया था। इस मियाँ मोहम्मद आसिफ नदीम इसका नाम है, इसे हिडन केस हमारे पे कर दिया, नोटिस हमें दे दिए कि किस अभी चीज़ का केस कर? 20 लाख रुपया दे दिया है। कि इन्होंने मुझे अब तक सिर्फ 20 लाख रुपए दिए हैं, यानी कि मुझे बयाना दिए है, हाँ, फिर हमने और किसी बाकी कोई पैसे नहीं दिए। हमने फिर सर्च आउट किया उधर ईवान अदल में, सारा रिकॉर्ड देखा, तो उसमें हुआ कि इसने इकरार हक का केस किया। अब हमारे पास कोई वे आउट नहीं रह गया था, हमें मजबूरन जो है ना तमील मकसद का केस इसके अगेंस्ट करना पड़ा। सही। फिर हमने स्टे लेके वो प्रॉपर्टी रुकवा दी हुई है हमें, क्योंकि हमें डर था कि ये अगर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, ये फिर और प्लॉट बेच जाएगा। ये बताएं कि जब आपने इसको पहले 20 लाख रुपए बयाना दिया, फिर 1 महीने बाद 1 करोड़ रुपया दिए, फिर आपने 85 लाख रुपए और अदा किए, फिर जो 30 लाख रुपए रह गया था, उसके बाद आपको पोजेशन मिलना था, तो ट्रांसफर आपको कहता क्या, वो शख्सियत क्या कहती है? कहता है पहले पैसे दे दो फिर करूँगा, यानी उसकी नीयत ही ख़राब हुई। खदीजा मेहदी मेरा नाम है जी। मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन में एज अ गजेटेड ऑफिसर ग्रेड 18 में सीनियर टीचर, एज ए सीनियर टीचर जॉब कर रही हूँ। मैं ख़ुद भी पार्शली ब्लाइंड हूँ, विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, और उसके साथ साथ एपिलेप्सी की पेशेंट भी हूँ। तो उसके अंदर सर ये है कि यही मैंने आपको, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनकी जब रिटायरमेंट हुई है, तो उस वक़्त जब इनकी ग्रेजुएटी मिली है, वो इनकी ग्रेजुएटी और मेरा कुछ गोल्ड वग़ैरह लेके, इनका एक छोटा-सा प्लॉट था, हमने वो बेच के जितनी हमारे पास टोटल अमाउंट थी, उसके अंदर हम यानी जो आपकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी थी, अब तक जो आपने जितना कमाया, जितना बचाया, वो सब को उधर लगा दिया? कुछ हमने इकट्ठा करके कि हम इन्वेस्ट कर दें, ताकि बच्चों की आगे हायर स्टडीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स ना आए, और हम भी आगे मतलब फाइनेंशियल। वालिदैन की एक जिम्मेदारी होती है, उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए कुछ बन जाए, हम उन्हें सिक्योर कर लें, उन्हें महफूज कर लें, कल को जब वो बड़े हों ये ना कहें कि वालिदैन ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल सर, और ऊपर से सर हस्बैंड भी मेरे रिटायर हो गए थे, इनकी सिर्फ पेंशन थी, और मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, मेरी अपनी भी मतलब ब्लाइंड भी हूँ, और साथ में ये कि एपिलेप्सी का इशू भी है। तो इस वजह से मतलब हम दोनों मतलब खुद भी मतलब इनसिक्योर थे कि बच्चे कम अज़ कम किसी तरीके से किसी इफ़ेक्ट में या किसी मिसहैप ना हो उनके साथ, और वो किसी के मोहताज ना हो। इसलिए हम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहते थे कि आगे बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए। लेकिन उसके अंदर ये है कि हमारे डीलर हमारे पहले भी फैमिली के अंदर उन्होंने हमें प्लॉट्स वगैरह हमारे जानने वाले पहले भी काफी डील्स हो चुकी हैं। उसी डीलर ने करवाई हैं, और बड़ी सक्सेसफुल रही हैं, और उन्होंने काफ़ी मतलब उनकी वर्थ भी बड़ी रही है। उन्हीं डीलर से हमने मतलब कहा था कि अगर आप हमारे पैसे भी इन्वेस्ट करवा दें, तो उन डीलर ने हमें ये प्लॉट दिखाया, काफ़ी और भी कुछ रेडीमेड घर भी दिखाए। तो ये प्लॉट जो अब इन्होंने दिखाया, तो ये जो मेजर मियाँ मोहम्मद आसिफ नदीम साहब हैं,
اور ان کی مسز جو ہیں وہ خاتون کافی چالاک ہیں، لیکن اس وقت وہ بہت مظلوم بنی ہوئی تھیں. تو ان دونوں میاں بیوی نے کافی زیادہ ہمیں مطلب ریکویسٹ انہوں نے شو کیا کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ بیچنا چاہتے ہیں ہاں اسے. جی، وہ مطلب انہوں نے یہ شو کیا کہ ان کی اگر ان کی مطلب اس وقت مجبوری حل نہ ہوئی تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور وہ بڑی تکلیف میں ہے، مجبوری میں ہے، فائنینشیل کرائسس میں ہے. داماد حصے مانگ رہے ہیں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، ایک بیٹے کا علاج کروانا ہے، اس طرح مطلب کافی ان کا رونا دھونا چل رہا تھا. پھر ہم نے مطلب وہ پلاٹ کی ڈیل کری. انہوں نے کہا جی ہم مجبوری میں کریں، ہم کرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم کافی تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم پلیز آپ ہم سے یہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں. ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی. پلاٹ اچھی جگہ پر ہے، میں نے آپ کو اس کی پکس بھی بھیجی ہیں. ہم نے وہ ڈیل کر لی. اس کی بیسمنٹ بنی ہوئی ہے، لیکن گراؤنڈ فلور وغیرہ باقی سارا پلاٹ ہے. بیسمنٹ بھی جو ہے وہ کچھ پراپرلی نہیں بنی ہوئی، وڈ ورک وغیرہ نہیں ہے، انکمپلیٹ سی بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس وقت. پھر کیا ہوتا ہے آگے، کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنی پیمنٹ کر دیتے ہیں، ابھی تک آپ کو گھر کیوں نہیں اس سر اس کے بعد جب انہوں نے ہم سے 2.5 کروڑ روپے لے لیے، باقی 30 لاکھ روپے رہ گئے تھے. اس کے اوپر میں نے کہا جی ہم وہ نہیں دیں گے، وہ ہم پوزیشن پہ دیں گے. ٹھیک پھر ہے. انہوں نے ہمیں اپنے داماد سے تھریٹ کروایا، جو کوئی ریٹائرڈ میجر طاہر ایوان صاحب تھے. انہوں نے کہا جی میں یہ انٹیلیجنس کے اندر ہوں، میں انٹیلیجنس میں ہوں، اور میرے جرنلس میں آپ کا پیسہ ضبط کروا دوں گا، آپ ہمیں اور مزید پیسہ دیں، اور جو ہمارے پیسے بچ گئے ہیں وہ بھی دے دیں، ورنہ میں انٹیلیجنس کا بندہ ہوں آرمی کا، تو میں آپ کا پیسہ ضبط کروا دوں گا. میرا جرنلس میں ہوں میجر، مگر میرا جرنلس کے ساتھ پھر آگے کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ وہ بندہ کیا کہتا ہے جس کے ساتھ ہمارے جاننے والے تھے، ہم نے ان سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی اس کی فوراً GHQ میں کمپلینٹ کریں، اور جہاں جہاں آپ کی جان پہچان ہے ادھر ادھر اس کی کمپلینٹ فارورڈ کریں. ہم نے ان کو بھی، کور کمانڈر صاحب کو بھی، سب کو GHQ میں اس کی کمپلینٹ فارورڈ کی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. اور پھر اس کو انہوں نے انکوائری، اس کو کہا کہ جی تو اس کو وارننگ دے دی کہ تمہاری انکوائری ہیلڈ ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا یہ سول کیس ہے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی مطلب تمہارا کوئی اس کے ساتھ مطلب. اب وہ شخص کیا کہتا ہے جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہے؟ میاں آصف نام ہے اس کا جس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہے؟ میاں محمد آصف ندیم ہے. لیکن یہ ہے کہ اس بندے کو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی تمہارا اس معاملے کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے، اور ایگریمنٹ میں بھی تمہارا نام نہیں ہے، تو اور تمہیں ہم ٹرمینیٹ بھی کر دیں گے. ویسے بھی وہ ریٹائر ہونے والا تھا، پھر وہ پیچھے ہو گیا. پھر یہ میاں محمد آصف ندیم نے اپنے کسی وکیل کے تھرو ہمیں مطلب اپنے ایک نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ لوگ، ان لوگوں نے تو صرف بیانہ پے کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں پے کی ہوئی، اور یہ مطلب ہم سے پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں. پھر آپ لوگوں نے بھی وہاں پہ ہم انسیکیور ہو گئے. پھر آپ نے کیس کیا؟ ہاں جی، نہیں ہم نے پھر وہاں پہ ہم انسیکیور ہو گئے، اور ہم نے اسی وقت اسٹے کے لیے اپلائی کر دیا. جب ہم نے اسٹے کے لیے اپلائی کیا تو وہ بات پھر لٹیگیشن میں آ گئی. پھر ہم نے، ہمارے وکیل نے پتہ کروایا کہ ہم نے ہم پہ کوئی ہڈن کیس کیا ہوا تھا کہ جی انہوں نے تو صرف بیانہ دیا ہے، اور اس کیس کا انہوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں. آپ کو اسٹے مل گیا گھر پہ؟ اسٹے مل گیا ہمیں، مطلب جینونلی اسٹے مل گیا، کیونکہ ہمارا کیس سارا جینون تھا. ہمارے پاس سارے ایویڈنسز، پروفس، پے آرڈرس، سارے اس کے سگنیچرس کے ساتھ، ساری اس کی پیمنٹس جو اس نے ریسیو کی ہوئی تھیں، وہ سارے پے آرڈرس ہمارے پاس موجود تھے، جو ہم نے سارے کورٹ میں جمع کروائے. تو ہمیں اسٹے بھی مل گیا، جینونلی کورٹ کی طرف سے اسٹے مل گیا. تو سب سے پہلے تو سر میں یہ کہوں گی، میری یہ بہت زیادہ اپیل ہے کہ فار گاڈ سیک میں یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب سے بھی، اور پرائم منسٹر صاحب میاں شہباز شریف صاحب سے بھی، اور CM صاحبہ میڈم مریم نواز سے بھی، کہ پلیز ہماری مطلب پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، اور میری ڈسیبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، میں نے ایک تو جیسے کہ ڈسیبلٹی کوٹا کے اوپر پنجاب گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ کی گورنمنٹ امپلائی ہونے کی حیثیت سے، اور ڈسیبلٹی کوٹا پہ گورنمنٹ ریزیڈنس کے الاٹمنٹ کے لیے اپلائی کیا، تو پلیز مجھے اس کے لیے ایک تو اپروول دے دیں، اور مجھے گورنمنٹ ریزیڈنس دے دیں، تاکہ ہماری پرابلمس کچھ حد تک سالو ہو سکے. ہم رینٹڈ ہاؤس نہیں افورڈ کر پا رہے، اور ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بہت بری طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو چیف جسٹس پنجاب ہیں ان کو، اور سیشن جج لاہور کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سول جج ایوان عدل کو، اور کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول جج جن کے پاس ہمارا اس وقت کیس ہے، ان کا نام میڈم عائشہ عالمگیر ہے. ان سب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گی اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ، یہ پریزیڈنٹ صاحب،
پرائم منسٹر صاحب اور سی ایم صاحبہ کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کو بھی, سیشن جج صاحب کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر سول جج صاحب کو بھی, اور اپنی سول جج صاحبہ کو بھی, عائشہ کو بھی, کہ عائشہ عالمگیر صاحبہ کو بھی, کہ کائنڈلی ہمارا کیس جو ہے وہ ایز سون ایز پاسبل وائنڈ اپ کر دیں اور ہمیں انصاف دیں, ہمارا رائٹ دیں. ہمارا کیس بالکل جینون ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ پرائیویٹلی ساری انویسٹیگیشن کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پورا رائٹ ہے, کیونکہ ہم رائٹ پر ہیں اور ہمیں اس چیز کا پورا کانفیڈینس ہے. ہمارے سارے پروفز ان کے پاس ہیں تاکہ ہمارے بچوں کی آگے جو ہے وہ اسٹڈیز افیکٹ نہ ہو, جو کہ بہت بری طرح افیکٹ ہو رہی ہیں. اور ہم خود بھی مڈل کلاس فیملی سے ہیں, ہم سے بہت زیادہ نہیں, میری سیلری میں مطلب اس وقت صرف اونلی ارننگ ہینڈ ہوں. میری سیلری میں اور میرے ہسبینڈ کی پینشن میں اتنا گزارا نہیں ہو پا رہا کہ ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن کنٹینیو کر رکھ سکیں, اپنے باقی ساری جو رینٹس پے کر سکیں, اپنی جو ڈیلی روٹین کے سارے گروسریز, یوٹیلیٹی بلز, فیولنگ, بچوں کی فیسز اور سارا کچھ جو ہے اوور آل جو آج کل کے روٹین کے جتنے بھی یہ اخراجات ہوتے ہیں ہم سے نہیں کیے جا رہے. تو اس وقت ہم بہت زیادہ پرابلم میں ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے ساتھ کوپریٹ کرے گی. یہ ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی. آپ کے سامنے ملک پاکستان کے اندر جو اسکیم اور نوسر بازیاں ہو رہی ہیں, یہ ایک فیملی آپ کے سامنے رکھی. اس طرح ہزاروں فیملی ہے. خدارہ جو ادارے ہیں جو پاور رکھتے ہیں اس چیز کی, آپ نوٹس لیا کریں. یہ کہہ رہی ہیں ہمارا کیس پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور 2.5 سال سے جو ہے یہ کیس چل رہا ہے, وہ کسی انجام تک نہیں پہنچ پا رہا. نوسر باز اسی طرح ہی دندناتا پھر رہا ہے. ہم اسے پیسے بھی دے بیٹھے ہیں اور ہمیں وہ چیز بھی نہیں دے رہا. آپ میرٹ پہ چیک کریں, اگر میرٹ پہ جو بنتا ہے, اگر ہم غلط ہیں ہمیں سزا دیں, اگر وہ شخصیت غلط ہے تو اس کو سزا دیں اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے. یہ آپ کے سامنے ایک سٹوری آج کی رکھی ہے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنے میزبان ریحان خان یوسف زئی کو اجازت دیں. السلام علیکم.